میرا میں کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. جی طلعت صاحب، میں ندیم ملک بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ ایک پروگرام آتا ہے 92 HD پہ مقابل، اس میں ہارون رشید صاحب ہوتے ہیں. انہوں نے پروگرام کے اینڈ میں یہ بڑے وسوع ذرائع کے مطابق یہ کلیم کیا ہے کہ نواز شریف صاحب $500 ملین دے کر تو ملک سے باہر گئے ہیں، اور ان کی بیماری کا یہ سب ڈرامہ تھا، اور وہ بڑے اس پہ وہ ہیں ایڈمنٹ کہ ان کو بڑے باوسوخ ذرائع سے یہ معلوم ہوا. تو اس کے بارے میں بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی میں نے وہ دیکھا کلپ پورے کا پورا، اور میں نے اس اصرار کو بھی بغور دیکھا جو ہارون رشید صاحب کر رہے تھے اینکر کے سامنے، اور بتا رہے تھے کہ مزید مجھ سے سوال نہ پوچھیں، اور بڑے وثوق کے ساتھ وہ فرما رہے تھے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. ہارون رشید صاحب میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک مہربانوں والا ہی رویہ اختیار کیا ہے. ان کی معلومات درست نہیں ہیں. جو جہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں، عین ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کھوج لگایا ہو جس کا اس ملک میں نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ اس میں اسٹیٹ بینک گورنر کو پتہ ہے، اور نہ ہی وہ رقم جو ہے وہ کسی کھاتے کے اندر شو ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ ٹرانسفر جو ہے وہ کسی طریقے سے ڈاکومنٹ ہوئی ہے. ایسا کھوج صحافیانہ طور پر ممکن نہیں ہے. یہ اگر کسی پر کوئی خاص چیز کسی خاص کیفیت میں نازل بھی ہوئی ہے تو خیال کے طور پر، تو بھی بندہ سوچتا ہے کہ شاید انہوں نے بات جو ہے وہ اس دھیان میں کر دی ہو. لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں، باقاعدہ وہ ایک اماؤنٹ کوٹ کر رہے ہیں. $500 million is a very large amount. $500 million. یہاں پر تو اس کا جو ہے نا 1/10 حصہ جب ہاتھ میں آتا ہے تو جو ایڈوائزر ہیں معیشت کے اوپر وہ جو ہے وہ بغلیں بجاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی رقم ہے، تو یہ چھپ نہیں سکتی ہے. یہ رقم نہیں ادا کی گئی ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. اگر ہارون رشید صاحب کے پاس شواہد ہیں تو ان کو سامنے لانے چاہیے تاکہ اسٹیٹ بینک کی جو کتابیں ہیں وہ بھی درست ہو جائیں. اور پھر میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اگر نواز شریف نے $500 ملین تو بڑی رقم ہے، $500 کا نوٹ بھی دے کے وہ گئے ہوتے نا، تو ابھی تک عمران خان صاحب اس کے اوپر 20 انٹرویوز دے چکے ہوتے. اور یہ ہارون صاحب کا کہنا جی کہ ایک راز ہے، اس کے اوپر پردہ بعد میں اٹھایا جائے. یہ ایسا قیمتی ایک ڈنڈا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کہ اس کو وہ، میں بتا رہا ہوں صرف $500 کی بات کر رہا ہوں، $500 ملین کی بات میں نہیں کر رہا. تو وہ ہر پریس کانفرنس کے اندر گھما کے نواز شریف کے سر کے اوپر مارتے اور ستیہ ناس کر کے ان کا رکھ دیتے. تو میرے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق ہارون رشید صاحب کو یا غلط فہمی ہوئی ہے، یا ان کو کسی نے جس نے بتایا ہے اس نے مصدقہ اطلاع کے طور پر ہو سکتا ہے بتایا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی معلومات درست نہیں ہیں. لیکن اگر ان کے پاس یہ معلومات ہیں تو وہ سامنے لانی چاہیے تاکہ کم از کم اسٹیٹ بینک کی کتابیں جو ہیں وہ تو درست ہوں. اور پھر کمالی بات ہوتی ہے اگر وزیر اعظم کے پاس یہ معلومات ہوتی ہیں اور اس کو استعمال نہ کرتے. ایسا ہو نہیں سکتا. ویسے ہی جب یہ نواز شریف صاحب جا رہے تھے نا تو اس وقت یہ باتیں پھیلی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد دب گئیں. اب دوبارہ سے ہارون صاحب نے یہ معاملہ چھیڑ دیا ہے. ان کی میڈیکل رپورٹس کا تعلق ہے، یہ میں آپ کو مستند چیز بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب کنونسڈ نہیں تھے. انہوں نے 4 جگہوں سے وہ میڈیکل ریکنفرمیشن لی ان کی رپورٹس کی. پھر ان کو مقتدر حلقوں نے خود بتایا کہ نواز شریف کی حالت کیسی ہے، تو مکمل نیشنل کمانڈ کی انڈورسمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب گئے تھے. تو وہ جو ڈرامہ تھا، تو یا تو پھر ڈرامے کے اندر سارے کے سارے کردار جو ہیں نا وہ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے تھے، اور ایسا ڈرامہ تھا جس کے اندر وزیر اعظم صاحب خود بھی ایک کردار تھے. تو یہ تو بہت ہی بڑا ڈرامہ ہوگا جس کا حصہ وزیر اعظم خود بھی بن گئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کی کتنی خواہش ہے کہ نواز شریف کی گردن جو ہے وہ نپی رہے. تو ان کی معلومات جو ہے میں دوبارہ کہوں گا جو میری جو جانچ ہے اس معاملے کے بارے میں وہ درست نہیں ہے. سر کراچی سے محمد زاہد بات کر رہا ہوں.
طلعت صاحب ایس ٹی ایچ کے مقابلے میں کچھ دوسرے اینکرز کی ویورشپ کہیں زیادہ ہے، اور جن اینکر حضرات کی میں بات کر رہا ہوں ان کی کریڈیبلٹی بھی مشکوک ہے. تو سر ایسا کیوں ہے کہ جھوٹی سنسنی خیزی زیادہ بکتی ہے اور سچ کو کوئی پوچھتا نہیں؟ سر رائے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ جی. مجھے نہیں پتا کس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اگر اس کے اوپر کبھی تجزیہ کرنا پڑا تو میں کر دوں گا، لیکن اس سوال کے جواب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی کی کریڈیبلٹی اس کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے. وہ ویورز یعنی آپ خود اس کا فیصلہ کریں گے. یہ ہمارے یہاں بھی ٹیم کے اندر بھی بڑی بحث ہوتی ہے، اور مختلف طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے نمبرز جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کا تعلق آپ کی نہ شخصیت سے ہے نہ آپ کے کانٹینٹ سے ہے. وہ ٹیکنیکل طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ نمبرز اپنے دگنے چگنے کر سکتے ہیں، اور وہ آسان طریقے ہیں. آپ کو تھوڑے سے جو آئی ٹی سمارٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ تھوڑے سے پیسے لگانے ہوتے ہیں، اور پھر جو آپ نے متن خاص قسم کا جو ہے وہ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے. ہم یہ تینوں کام نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسے اس طرح ہیں ہی نہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم اس کام پہ نہ لگاتے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم خام خواہ کے نمبرز دکھائیں. آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ سچ کو پوچھتے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ انگیجمنٹ لیول دیکھیں، اور یہ میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ اس کو ذرا فوکس کریں، کیونکہ یہ انہی سے متعلق ہے، یہ ایس ٹی ایچ سے متعلق نہیں ہے، وہی دیکھتے ہیں اس کو. تو اگر کسی کا 15 لاکھ ویورز ہیں اور ایک ویڈیو یا ایوریج اس کے اوپر 22,000 انگیجمنٹس بھی نہیں آتی ہیں، تو پھر اس 15 لاکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب بندہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا. اور اگر آپ کا فالوور جو ہے وہ 1.25 لاکھ ہے، اور اس میں سے بعض ویڈیوز کو 90,000 بندے دیکھتے ہیں جو سبسکرائبرز ہیں، تو ہائی لیول ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایس ٹی ایچ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. اور چونکہ یہ مجھے تجربوں کی عادت ہے، جب کوئی ٹی وی نہیں کر رہا تھا تو صبح میں ٹی وی کر رہا تھا، جب ریڈیو کوئی نہیں کرتا تھا میں ریڈیو کر رہا تھا، جب فیلڈ رپورٹنگ نہیں ہوتی تو مجھے فیلڈ رپورٹنگ کا شوق تھا. اب سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے اس کا آغاز ہوا ہے تو کتنے لوگ جو ہے اس کے اندر چھلانگیں لگا کے آ رہے ہیں. تو ایک ٹرینڈ بن گیا. تو میں کو بڑا دعویٰ نہیں بول رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑی طمانینت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ٹریل کو بلیز کر دیا اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہ سیریس ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر سیریس بحث ہوتی ہے، سیریس معاملات کے اوپر قومی جو مدار کے اندر آتے ہیں، مین سٹریم کے اندر. اگر میں بھی جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر مثالہ بہت زیادہ ڈالنا شروع کر دوں تو بہت جلدی ویورز جو ہیں وہ ویوز بڑھ جائیں گے. لیکن جو نمبرز ہیں کہ آپ کے سبسکرائبرز کتنے ہیں اور انگیجمنٹ لیول کتنا ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایس ٹی ایچ کے جو انگیجمنٹ لیول ہے وہ بہت اچھا ہے، آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں اوسطاً. اور دوسرا ہے کہ وی آر ناٹ ان کمپٹیشن ود اینی ون. ہمارے پاس جو پلیٹ فارم ہے ہم اس کو ایک کریڈیبل انداز سے ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں. تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ بڑے ہم نمبرز بتائیں جی کہ ساڑھے کو لینے بندے ہے کہ نہیں. نہ کوئی دیکھے تو نہ یقین کرے تو فائدہ کیوں ہے، مطلب آخر میں مطلب یہی کہہ سکتے ہیں. جی طلعت بھائی، میں خالد بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے. میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں جاوید میاں نے پچھلی حکومت کو کرپٹ کہا. دوسری طرف طارق جمیل صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کو جڑا ہوا چمن ملا تھا. کسی نے جاوید میاں کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن سب راشن پانی لے کے طارق جمیل صاحب پہ چڑھ دوڑے. کیا آپ کا صحافی طبقہ مذہب بیزار لوگوں کا گروپ ہے جو ایک مذہبی شخص کو نشانہ بنانے پہ پیش رہتا ہے؟ شکریہ. جتنے بھی یہ لائیو ٹرانسمیشن شوز ہو رہے ہیں رمضان کے یا جو گیم شوز وغیرہ، یہاں پہ عوام کے پورے جمکٹھے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجدوں میں ہم نہ تراویح پڑھنے دے رہے ہیں نہ نماز پڑھنے دے رہے ہیں، اور جو تراویح یا ان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو سیدھا اٹھا کے جا رہے ہیں. دونوں سوال بہت اہم ہیں جی. ایک تو میں پہلے سوال کے جواب میں جاوید میاں اور طارق جمیل صاحب کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ یہ برائے مہربانی زوم جو ہے نا اس کو نکال دیں کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ دین کیا ہے اور دوسروں کو پتہ نہیں ہے، اور آپ مذہبی طور پر بڑے بیدار ہیں اور دوسرے جو ہے مذہبی طور پر بیزار ہیں. جس دماغ کے اندر یہ زوم سمایا ہوا ہے
اس کی عبادت کے بارے میں ہمارا دین خود کیا کہتا ہے وہ آپ کتابوں کے اندر پڑھ لیں. میں کوئی لیکچر دینے والا ہوں بھی نہیں، نہ ہی میں آپ کو لیکچر دوں گا، لیکن میں اس کے اوپر بہت زیادہ سینسٹیو ہوں کہ یہ جو بیٹھ کے لوگ خام خواہ اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا جو ہے نا نمائندہ سمجھ لیتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں جی تینوں نہیں پتہ، تو مذہبی طور پہ بیزار ہیں. یہ ججمنٹ جو ہے نا، یہ اللہ نے بہت ساری منسٹریز جو ہے نا وہ بندے کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے اللہ. لیکن یہ جو منسٹریاں ہیں نا، جو یہ اللہ کی خاص منسٹریاں ہیں، اس کے اوپر انٹرفیئر نہ کیا کریں. آپ کو نہیں پتہ مذہبی طور پر بیدار کون ہے اور بیزار کون ہے، لہٰذا یہ ججمنٹ جو ہے نا خام خواہ گھر میں بیٹھ کے آپ نہ بنایا کریں. ایک عمومی میں بات کر رہا ہوں. جاوید میاں کے کمنٹس جو تھے اور طارق جمیل صاحب کے، میرے خیال میں جو انداز ہے وہ بہت مختلف ہے. میاں داد کو ایک مرتبہ بلایا اور اس کے اوپر انہوں نے پچھلے نظام کو بھی کرپٹ کہا، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جو بڑا چلا کہ جی ہم تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہیں. تو وہ جملے بھی تو دیکھیں، میاں داد کے اوپر فوکس اس طرح چلا گیا. طارق جمیل صاحب مسلسل جو ہیں وہ جس انداز سے عمران خان اور حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کا دین سے کوئی تعلق ظاہراً لوگوں کو تجزیے میں نظر نہیں آتا، لہٰذا ان کے اوپر فوکس زیادہ جاتا ہے. وہ ایک بڑا ایک دنیاوی قسم کی انڈورسمنٹ آپ کو نظر آتی ہے جو دینی مسند کے اوپر بیٹھ کر کی جا رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طارق جمیل صاحب کی جو معلومات ہیں یا دین کے اوپر ان کی گرفت ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہیں انگلیاں اٹھا رہے ہیں. لیکن جب آپ دینی مسند کو استعمال کرتے ہیں دنیاوی معاملات پر، اور ایک ایسے وقت میں جب بدترین قسم کا بحران ہے، قیادت کا بحران ہے، معیشت کا بحران ہے، وہ تمام کے تمام اعتراضات جو سیاسی طور پر لیجٹمیٹلی کیے جا سکتے ہیں ان کو آپ ایک ہی حلقے کے اندر سائڈ پہ رکھ جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کے اوپر تنقید ہوگی. پھر آپ تمام لوگوں کو کرپٹ بھی کہہ دیتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے اوپر تنقید ہوگی. بھی کس کے پاس یہ کس نے مینڈیٹ دیا ہے کسی کو کہ آپ تمام لوگوں کو کرپٹ کہہ دیں اور یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کتنے سچے ہیں وہ؟ یہ تو جو ہے انبیاء کرام نے جو خدا کے چوزن ون تھے اور ہم ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، یہ اعزاز جو ہے انہوں نے خود بھی لینے سے گریز کیا ہے جی کہ میں بتاؤں کہ تم کتنے کرپٹ اور جھوٹے ہو. تو آپ بیٹھ کے اگر ایسی باتیں کریں گے تو ظاہر ہے آگے سے اس کا جواب آئے گا. تو لوگ جو ہیں کیونکہ آپ یو ڈیلونگ ان پالیٹکس اور آپ لوگوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں، لاک سٹاک اینڈ بیرل جس کو کہتے ہیں، یعنی اجتماعی طور پر آپ ان کو کہہ رہے ہیں. کبھی آپ بے حیائی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کبھی آپ انڈورس کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے میڈیا کو مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں طارق جمیل صاحب کے اوپر جو فوکس آیا وہ اس انداز کے اوپر اور طرز کے اوپر جو انہوں نے باتیں کی اس کی وجہ سے آیا. عین ممکن ہے اس کے اندر کوئی تعصب بھی ہو، میں اس کو بالکل رد نہیں کرتا، اس کا تجزیہ آپ خود بہتر کر سکتے ہیں. لیکن میری سمجھ میں جو بات آتی ہے اس کی یہ وجوہات. دوسرا جو آپ نے ذکر کیا ہے گیم شوز اور نماز، دیکھیں یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. مساجد کے اندر جو نماز کا معاملہ ہے بہت سینسٹیو معاملہ ہے. بعض لوگوں نے میں نے دیکھا ہے اس کو پاکستان اسپیسیفک کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر اس طرح ہو رہا ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا. اگر آپ نیو یارک کے اندر جوئش کمیونٹی کا جو ایشو دیکھیں، جب ان کا ایک ریبائی تھا، اس کے جنازے کو نیو یارک کے میئر نے تتر بتر کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر شدید رد عمل آیا. نیو یارک کے میئر کو اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ اپولوجائز کرنا پڑا. سملرلی جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے اندر کرسچن چرچ ہے، اس کے بڑے بڑے نمائندگان جو ہیں بڑے بڑے اخبارات کے اندر جو ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر، واشنگٹن پوسٹ کے اندر آرٹیکل لکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے باقی چیزیں آپ نے کھولی ہیں، یہی آرگومنٹ جو آپ کر رہے ہیں، اور آپ نے صرف چرچ کے اندر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. آپ کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ بغیر ماسک کے ہسپتالوں کے اندر گھومتا ہے. صدر جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں جب دوسرے لیڈران سے ملوں گا میں نے ماسک نہیں پہننا، اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 6 فٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ کریں اور جنازے جو ہے ورچوئل کروائیں. تو یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. عبادت گاہیں اور عبادت کرنا جو ہے نا یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. میرے خیال میں ہم سے وہ ایس او پیز بدقسمتی سے ڈیولپ ہو نہیں پائے، وہ اتفاق رائے ڈیولپ ہو نہیں پائے جس کے اندر لوگوں کے مذہبی جذبات بھی مجروح نہ ہوں اور حفاظتی اقدامات بھی جو ہیں وہ انفورس کیے جائیں، کیونکہ ہم نے بہت سارا ٹائم جو ہے وہ غیر ضروری بحث کے اندر ضائع کر دیا. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں یہ جب امیجز سامنے آتے ہیں تو ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں نے عبادت کا اپنا باقاعدہ شیڈیول بنایا ہوتا ہے. سارے سال آپ تیاری کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر میں نے یہ کام کرنا ہے. جس طرح آپ عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کمرشل پروگرامز جو ہیں اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزر اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے.
تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں، اور یہ ان میں سے ہی لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو گیم شو کے اندر وہ نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوتا، وہ نماز بھی پڑھنے جاتا ہو تو وہ کتنا آڈ فیل کرتا ہوگا کہ گیم شو کے اندر تو میں اکٹھا بیٹھا ہوں اور ادھر میں صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس کے ایس او پیز ڈیولپ نہیں کیے، یہ کام کرنے کا تھا، اس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی تھی. اور یہ میں آپ کو تمام تر سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ تقریباً 1.25 مہینے پہلے میں نے ایک میٹنگ کے اندر، جو غیر رسمی سی میٹنگ کی، اس کے اندر بیٹھ کے اور اس کے صدر مملکت اس کے گواہ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، میں نے ان کو بولا تھا جی کہ یور بگیسٹ چیلنج از گوئنگ ٹو بی دا رمضان چیلنج. تو خدارہ رمضان چیلنج کے بارے میں ان ٹرمز آف عبادت، اجتماعات، لوگوں کی سینسٹیوٹیز کچھ تیاری کر لیں. لیکن آپ دیکھ لیں کوئی تیاری نہیں ہوئی، آدھا تیتر آدھا بٹیر. اور لہٰذا اس قسم کے سوال آپ کرتے ہیں جو لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں آپ کے، میں بالکل ان کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا بھر کے اندر یہ ایشوز بھی ریز ہو رہے ہیں، پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے صرف یہ.